دل کو اس کے محبوب دنیا سے الگ کر دینا اور اسے صبر توکل رضا تسلیم میں بہانا گویا دل کا ترک وطن ہے، اور یہ عمل ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ یعنی دل کو اس کی محبوب دنیا سے الگ کر دینا، اس خواہشوں سے ہٹا کے اس کو صبر میں لے جانا، توکل میں لے جانا، تسلیم میں لے جانا، صبر میں لے جانا، اللہ کے کام ماننے میں لگا دینا۔ آپ سمجھ آئیے؟ لیکن یہ فرماتے ہیں یہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، اتنی بڑی منزلیں طے کرنا، تو پھر کسی رہبر کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے سارا یہ اتنی کچھ جہاد کفار آسان ہے، جہاد نفس مشکل ہے۔ اور قلب جو ہے نا، قلب یہ فطری طور پر مومن ہے اور نفس فطری طور پر کافر ہے، اور نفس سے مخالفت الہی پہ پیدا کی انسان کے اندر ہے۔ نفس ہمارا، ہاں اس کو مجاہد راستے کر کے نفس لوامہ بنا لو، پھر نفس مطمئنہ بنا لو، پھر کہ اللہ کہے گا تم مجھ سے راضی ہے میں تو اس سے راضی، میرے بندوں میرے داخل میرے جنم داخل ہو جائے، یعنی تم مجھ سے راضی میں تو اس سے راضی۔ اب راضی ہو گئے پھر اللہ جنت بھیج دے، نا وہ کہتے ہیں نا میرے بندوں داخل ہو پھر جنت داخل ہو، پہلے ان میں داخل کرتا ہے، کیوں؟ ادھر امام کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں امام کے ماننے والے کہاں ہیں؟ سمجھائی؟ اب سمجھا رہی اس بات کی؟ یہ گویا نفس ہمارے اندر ہے، اللہ اور برائی کا منبع ہے، اور فطری طور پر کافر ہے، اور ان دونوں میں ذاتی عداوت ہے، اور قلب کی زندگی نفس کی موت ہے، اور نفس کی زندگی قلب کی موت ہے۔ نفس زندہ، نفس کی خیر سے زندہ تو دل مردہ، دو محبتیں کٹھی نہیں چل سکتی نا۔ نالے جان پیاری تینوں نظر میں قرب سجن دا، دل کو میرے کو یعنی گرمی بھی نہ لگے، میرا پیسہ خرچ بھی نہ ہو، میرا وقت بھی کہیں نہ لگے دین کی طرف۔ اور کافروں کے نفوس زندہ ہیں اور دل مردے ہیں، کافروں کے نفس زندہ ہیں اور دل اور زندوں کو رب نے مردہ فرمایا ہے، ان زندوں کو رب نے مردہ فرمایا ہے، بظاہر زندہ ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں، اور مومن کا دل زندہ ہے اور نفس مردہ ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے وفات یافتہ شہیدوں کو زندہ فرمایا۔ اللہ